السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک تو لفظ بلفظ یہ جو آیت نمبر 17 ہے 17 یہ سکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لام کا مخرج، لام کیسے پڑھا جاتا ہے، زبان کہاں پہ لگائی جاتی ہے تو لام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے، یہ مخرج کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، مخرج بتاؤں گا۔ کاپی پنسل آپ کے ساتھ تو وہ اپنے پاس رکھیں، لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو لام کا مخرج ہو گیا اور دوسرا فا کا مخرج۔ فا کا مخرج بھی آپ کو بتاؤں گا کہ فا کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور زبان فا کو پڑھتے ہوئے کون سے مطلب ہونٹ آپس میں ملتے ہیں یا کس طریقے سے جو ہے اس کا مخرج استعمال کیا جاتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ من کانا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے، اخفا کی تعریف اگر آپ کے پاس ہے تو کاپی پنسل ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ یہاں پر کاف جو ہے، کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ من کانا، اب بعض اوقات پڑھتے ہوئے کاف کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے یرید العاجلۃ، یا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، را کے نیچے زیر ہے، جب را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے۔ اب را کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یہ یا مدہ کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یا کے اوپر جزم آ گیا، یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو تو وہ ساکن ہوتا ہے۔ یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہے۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یرید العاجلۃ، اب دال کو جب لام سے ملائیں گے تو لام میں قلقلہ نہیں کرنا، اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ دل عاجلۃ نہیں پڑھنا، دل عاج، یہ بہت زیادہ غلطی پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ آپ نے اگر آپ میں سے کوئی ایسے پڑھتا ہے تو یہ ویڈیو سننے کے بعد اس پہ پریکٹس کیجیے گا دوبارہ، تاکہ یہ غلطی نہ آئے۔ لام کے مخرج میں جب زبان لگے گی تو وہیں پہ زبان جم جائے، فوراً واپس لوٹے گی تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ قلقلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب زبان جم جائے گی آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپس لوٹے گی تو وہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ یرید العاجلۃ، اب زبان وہاں پہ مخرج میں جیسے ہی لگی ہے تو جم گئی ہے، فوراً واپس لوٹائیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یرید العاجلۃ، یہ غلط پڑھا جائے گا، یرید العاجلۃ، یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا۔ آئین کو پڑھتے وقت حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ آئین الف زبر را، حمزہ کا ساؤنڈ نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جیلاتا، راجلاتا، رجلنا، یہاں پر بھی آئین ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ آئین کے بعد جیم ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ وہ اپنی حرکت جو وہ خود پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئین جیم زبر عج، جیم لام زبر جل، عجلنا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نون کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ لہو، لام کے بعد جو ہا آ رہا ہے اس ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ لہو فیہا، فا کے بعد یا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے ہا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فیہا، یہ جو ہا ہے دو آنکھوں والا، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ
اس کا جو جس حلق سے یہ ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، فی ہا نہیں پڑھنا، فی ہا۔ اس کے بعد ہے ما نشاء، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب نون نشاء، یہاں پہ مد متصل ہے، مد متصل کی مقدار جو ہے وہ 5 الف کے برابر ہوتی ہے، اس کو 5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ ایک الف کی مقدار آپ نے اگر پہچان کرنی ہو، پتہ کرنا ہو کہ کیسے کرنی ہے، تو ایک فنگر کو بند کریں، ایک انگلی کو بند کریں، اوپن کریں، آرام آرام سے، جتنی دیر میں ایک فنگر بند ہوتی ہے پھر اوپن ہوتی ہے اتنی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما نشاء، اب اس کے بعد ہے نیکسٹ لائن پہ لمن نرید، لام کے نیچے زیر ہے، لے نہیں پڑھنا، لام زیر لی، لیمن۔ اب میم کے بعد 2 نون آ رہے ہیں، ایک نون ساکن ہے، ایک نون کے اوپر شد ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، نون ساکن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، میم کو نون ساکن سے نہیں ملانا، نون جس نون کے اوپر شد ہے یعنی دوسرا نون جو را کے ساتھ ملا ہوا ہے اس نون کے ساتھ میم کو ملانا ہے۔ یہاں پہ اصل میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرملون، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو میم کو نون سے ملائیں گے، بیچ میں جو نون ہے اس کو اسکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ادغام ہوگا یہاں پہ مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا۔ کیسے؟ لیمن نریدو، را کے نیچے زیر ہے، بریک پڑھا جائے گا، آگے یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا، نریدو، ٹھیک ہے۔ اب نریدو نہیں پڑھنا، دال پیش دو، دو پڑھیں گے مجہور ہو جائے گا، نریدو ثم جعلنا، سا ہے، سا کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کے ساتھ نہیں، ثم میم کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا، جعلنا۔ جیم کے بعد عین ہے، عین جو ہے اس کو حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، عین کی آواز پڑھنی ہے، جعل۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے جعلنا تو یہ غلط ہے، معنی چینج ہو جائے گا، ترجمہ چینج ہو جائے گا، ترجمہ بدلنے سے بہتر ہے اچھا پڑھ لیں، جعل، جعلنا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، نون کے آگے الف ہے، لاہو، لام کے بعد ہا ہے، الٹا پیش، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جہنم، نون کے اوپر شد ہے، یہاں پر نون کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو میم کے اوپر زبر ہے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، جہنم۔ جیم آگے آ رہا ہے، جہاں پر آیت کے درمیان میں یا شروع میں جہاں پہ بھی جیم آ جاتا ہے، یعنی 2 آیت پڑھتے ہیں، 2 لفظ پڑھتے ہیں، 3 لفظ پڑھتے ہیں، آگے جیم آ جاتا ہے تو وہاں آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، اور نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یصلاھا، صاد حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، یصلا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، آگے ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، آگے الف ہے، الف ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے مذمومم، میم کے بعد ذال ہے، ذال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جو دال کی شکل میں آتا ہے اور اس میں سیٹی نہیں آتی، ٹھیک ہے، مذمومم۔ یہاں پر ذال کا مخرج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، ذال، ذال، مذمومم۔ میم کے بعد واو ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کر کے لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ اب میم کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، یہاں پر الف آ رہا ہے، الف کو چھوڑ دیں گے جب ملائیں گے، اور الف اس وقت پڑھا جائے گا جب کسی وجہ سے یہاں پہ وقف کرنا چاہیں آپ، یہاں پر مذموما، ٹھیک ہے، کیونکہ الف جو ہے جب وقف کرتے ہیں الف پڑھا جاتا ہے، الف کو نہیں چھوڑتے، اور جب ملا کے پڑھیں گے تب جو ہے یہ دیکھیں دوسری میم کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے، غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار، ادغام یرملون ہو رہا ہے، اور میم کے بعد دال آ رہا ہے، دال میں حروف قلقلہ ہے،
دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ ہا بریک ہے، اس کو بریک پڑھنا ہے، اور اس ہا کو پڑھتے ہوئے جب تک یہ والی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک ہا نہیں پڑھا جاتا صحیح طریقے سے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے جب وقف کریں گے تو یہاں جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں 2 زبر اور الف آ جائے تو ایک زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یعنی مدحورن ہے تو وقف کریں گے تو مدحورا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں لام کا مخرج اور فا کا مخرج۔ یہ لام ہے، لام کا مخرج ہے زبان کی جو نوک ہے، زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو آپ کے سامنے والے دانت ہیں، ویسے مخرج بتاؤں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن عام لفظوں میں، سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں، ایک دانت رائٹ سائڈ پہ ہے یعنی سیدھی سائڈ پہ، دوسرا دانت جو ہے وہ الٹی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، 2 دانت ہیں۔ اب جو سیدھی سائڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے گنتی کرنے ہیں دانت، 1 2 3 دانت آپ نے گنتی کر لینے ہیں۔ 3 دانتوں سے لے کر سامنے والا جو ایک دانت ہے سیدھی سائڈ والا، اس کے ساتھ تک جو اوپر والا ان کا مسوڑا بنتا ہے، یعنی ایک سامنے والا دانت اور 3 دانت سائڈ والے، ٹھیک ہے، یہ ان چاروں دانتوں کا جو اوپر مسوڑے ہیں ان کے ساتھ زبان کا کنارہ لگے گا، ٹچ کرے گا ان مسوڑوں کے ساتھ، تو لام پڑھا جائے گا، لام لام، ٹھیک ہے۔ عاجلاتا، عاجلاتا، یہ ہے لام کا مخرج۔ اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، زبان کہاں لگے گی تو پڑھا جائے گا، یہ بھی آپ کو واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا کا مخرج ہے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ اب تری والی جگہ کون سی ہے؟ تری والی جگہ آپ نے دیکھنی ہے کہ نیچے والا جو ہونٹ ہے، ایک ہوتی ہے باہر والی خشک جگہ، جو بعض اوقات کام کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو خشک ہو جاتی ہے، اور اس کو جو ہے خشک جگہ کہا جاتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا اندر کی طرف آئیں گے، جو اکثر میرے خیال میں جب 2 ہونٹ ملتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی جو ٹکرانے والی جو جگہ ہوتی ہے تھوڑا خشک حصے سے اندر والی سائڈ، تو وہ تری والا حصہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو وہاں پر فا ادا ہوگا، فا فا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں فا، ایسا نہیں پڑھنا، ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا، فا، ٹھیک ہے، فی ہا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ فا کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، مخرج بھی بتا دیا ہے اچھے طریقے سے۔ اب آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 17 کو، آیت نمبر 17 کو لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میسج کر کے ضرور بتائیے گا کہ مجھے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے اور اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہے۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، کمنٹ کرتے رہنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے جاننے والوں میں واٹس ایپ لنک کے ذریعے ضرور شیئر کریں تاکہ جس طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں باقی لوگ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔